اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 220 یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اناتھوں کے بارے میں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی حالت کو سدھارنا، ان کی کنڈیشن، ان کی استھتی کو سدھارنا بہتر ہے۔ اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالی بگاڑنے والے اور سدھارنے والے دونوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں، پریشانی میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ تعالی سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ حکمت اور وزڈم والا ہے۔ They ask you about orphans. Say improvement is best for them, and if you mix your affairs with theirs, they are your brothers, and Allah knows the corrupter from the amender. And if Allah had willed, He could have put you in difficulty. Indeed, Allah is all powerful, all wise. اس سے پچھلے اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، نشے کے بارے میں بتایا تھا، اور اینڈ یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ اپنی آیتیں، اپنی تعلیمات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور کر سکو کہ دنیا کا نفع آج ہے، کل نہیں رہے گا، لیکن آخرت کا نفع ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ دنیا کی خوشی آج ہے، کل نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی ایسا انسان نہیں بتا سکتے ہیں جو یہ کہے کہ میں 1 مہینہ اپنی زندگی میں میرا ایسا گزرا کہ میں 1 مہینہ پورا کا پورا خوش رہا، کسی نے مجھے تکلیف نہیں دی، میرا کوئی لاس نہیں ہوا، میری طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ نہیں، یہاں کی خوشی میں غم ملا ہوا ہے، یہاں کی صحت میں بیماری ہے، یہاں کی ترقی میں زوال ہے، یہاں کی عزت میں ذلت ہے، لیکن آخرت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جو بھی وہاں مل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک بالشت، اتنی جگہ بھی اگر جنت میں مل گئی تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ صرف پیر رکھنے کی جگہ اگر مل گئی تو، اس لیے کہ وہ کبھی ختم نہ ہوگی، اور یہ ہر وقت ڈینجر میں ہے۔ یہ لائف کب ختم ہوگی؟ ابھی دیکھا نا آپ نے، پچھلے دنوں ہم سے مل کے گئے ایک صاحب، اور اگلی بار ان کے جنازے کی، ان کی موت کی خبر آئی 1 ہفتے کے اندر۔ ساری دولت، سارا کاروبار، سارا پیسہ، سارا بزنس سب یہیں رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں غور کرو۔ اب یہاں پہ ایک جو سوال آیا ہے، جو کوشچن ہے، وہ بھی دیکھیے کیا ہے۔ یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے بیک گراؤنڈ سمجھیے۔ یتیموں اور اناتھوں کے بارے میں دیکھیے، قرآن کی ہر آیت جو آدمی واقعی سمجھتا ہے نا، اگر وہ نیوٹرل ہو کر کے سوچے گا تو اس کا دل پکار اٹھے گا کہ یہ اللہ ہی کی بات ہو سکتی ہے، کسی اور کی بات نہیں۔
یتیموں اور اناتھوں کی بات کون کرتا ہے بتائیے؟ کون کرتا ہے؟ ہر آدمی اس کی بات کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ ہو اسے۔ یہاں دیکھیے اس صفحے میں اور اس پچھلے صفحے میں بھی 2 بار یتیموں کی بات آ گئی، غریبوں کی بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ ان کو ہر زمانے میں سپریس کیا گیا، ظلم کیا گیا ان پر، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بڑی سخت بات کہی تھی۔ کیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے پاس بھی مت جانا۔ قبضہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسری بات کیا کہی تھی؟ کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کیا بھرتے ہیں؟ آگ بھرتے ہیں، آگ۔ اب یہ 2 ایسی سخت باتیں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے ساتھی ڈر گئے۔ اب ان کا کھانا بھی الگ کر دیا، ان کا پانی بھی الگ، ان کا سونا بھی الگ، ایون کہ ان کا کھانا اگر بچ جاتا تھا تو وہ چاہے سڑ جائے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو بڑی مصیبت پیدا ہوگی نا۔ اب ایک گھر کو چلانا کتنا مشکل ہے، اور اسی میں اگر 2 کر دیے جائے تو اور مشکل ہو جائے گا نا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ایک امام ہے اور ایک جماعت ہوتی ہے، اسی مسجد میں 2 جماعت کر دی جائے تو دوسرے امام کا خرچ کہاں سے آئے گا، جگہ کہاں سے آئے گی؟ تو بڑی پریشانی ہو گئی صحابہ کرام کو۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ ہم کیا کریں، بڑی مشکل میں ہیں ہم۔ ان کا کاروبار الگ کر دیں، ان کا گھر الگ کر دیں، ان کے کھانا پینا الگ کر دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس وہ کام کرو جس سے ان یتیموں اور اناتھوں کو کیا ہو؟ فائدہ ہو۔ یہ نہیں کہ ان کا مال اپنے مال میں ملا لو اور ان میں سے کوئی یتیم لڑکی ہے تو اس سے خود شادی کر لو اور ان کا مال سارا کا سارا کھا جاؤ۔ ایسے ہی ہوتا تھا پہلے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو وہ تو تمہارے بھائی ہیں نا، اور بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کون ان کے معاملات کو، ان کے فائنینشیل اسٹیٹ کو بگاڑ رہا ہے اور کون سدھار رہا ہے، تو واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ کہ مثال کے طور پہ ایک گھر میں 4 یتیم بچے ہیں۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم جنگ ہوتی تھی، ایک ہی جنگ میں 70 صحابہ مثال کے طور پہ شہید ہوئے جنگ احد میں، تو ان بچوں کو کون پالے گا؟ یہ مسئلہ آتا تھا نا۔ تو ان کے قریبی لوگ ان کو لے لیتے تھے۔ تو اب 4 یتیم بچے ہیں اور 4 میرے اپنے بچے ہیں، میرے گھر میں رہ رہے ہیں۔ اب ان کا بھی مال ہے، میرا بھی مال ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تول کر کے ڈالنا ہے۔ میرے 4 بچے کتنا کھائیں گے تو اتنا میرے اپنے مال میں سے ڈالنا ہے، اپنے ریشن میں سے، اور ان یتیم، وہ 4 یتیم بچے کتنا کھائیں گے وہ ان کے مال میں سے، ان کے پیسے میں سے خرید کے ڈالنا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کا اپنا حصہ بھی اور ان کا حصہ بھی دونوں انہی کے مال میں سے ڈال دیا کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال ختم کر دو تاکہ سارا کا سارا ہمارا ہو جائے۔ اب یہاں پہ رک کر کے سوچئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا کہ نہیں، سب کا سیپریٹ کرو، الگ الگ رکھو۔ کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاورفل ہے، جو چاہے حکم دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے، کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اب یہاں پہ رک کر کے تھوڑا دیکھیے کہ یتیموں کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے۔ آپ کے اس ٹمکور میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے یتیموں کا خیال کیا؟ ہاں، ایک ہندو ضرور ہے، ایک مٹھ ایسا ضرور ہے جہاں ہزاروں ہزار یتیموں کی پرورش ہو رہی ہے، سدھ گنگا مٹھ۔ اور اتنا ہی نہیں، اس سے زیادہ شرم کی بات یہ ہے، یہاں پہ ایک مسلمان ایسا ہے جو اس طرح کے یتیموں اور اناتھوں کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن
500 سے 600 مسلمان وہاں جا کے پڑھتے ہیں. ان کے کپڑے، ان کے کھانے، ان کے صابن اور ان کا ایجوکیشن سب کون دیتا ہے؟ ایک ہندو بھائی اور اس کا سنستھا، اس کا آرگنائزیشن. سدھگنگا مٹھ مندر سے مسلمانوں یتیموں کی پرورش ہو رہی ہے. مسلمانوں کی کسی مسجد سے، کسی درگاہ سے نہیں ہو رہی. یہ کیا ہے؟ یہی ذلت کا سبب ہے. بھکاری قوم کبھی دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتی. اور کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا، کاش کہ وہ جذبہ آ جائے مسلمانوں. پاکستان کی ایک لیڈی 100 یتیم بچوں کی ماں ہے. اس کو ویسا کھانا کھلاتی ہے جیسا اس کے بچے کھاتے ہیں، ویسے اسکول میں پڑھاتی ہے جہاں اس کے بچے پڑھتے ہیں، اور ویسے گھر میں رکھتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، 700 لوگ ہر دن اس کے یہاں سے کھانا کھاتے ہیں، مزدور. تو وہاں تو چھوڑ دیجئے، پاکستان کی بات چھوڑ دیجئے، آپ کے شہر میں یہاں سدھگنگا مٹھ میں مجھے بتایا گیا کہ 10,000 ہر دن کھاتے ہیں نا، اور سنڈے کو 20,000 لوگ کھاتے ہیں. اور کوئی بھی ہو، آپ ہندو مسلم کوئی بھی ہو، جاؤ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، آپ کو کھانا مل جائے گا. ہے کہ نہیں ایسا؟ کیا مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی درگاہ ہے؟ ایسی کوئی مسجد ہے؟ ہاں، یہ ہے مسلمانوں نے جو اللہ کے نام پر دان کیا تھا اس کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. ضرور ان یتیموں غریبوں کا جو مال، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پروجوں نے جو دیا تھا اللہ کے نام پر غریبوں کے لیے، اس کو لوٹ کر کے حرام طریقے سے کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیے اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہوش اور سمجھ عطا فرمائے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انہی لوگوں کو باقی رکھے گا اور عزت دے گا جو دنیا کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے، کریشنز کے لیے فائدے مند ہوں گے. جو نقصان دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نہ عزت دے گا، نہ دنیا میں باقی رکھے، اور وہ جینے کے حقدار بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یتیموں، اناتھوں، غریبوں کی فکر کرنے اور اپنے حد تک جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.